جس طرح آپ نے کبھی اکثر سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا نا کہ جو گدھا جب چل رہا ہوتا ہے سڑک پہ، جو ڈونکی کارٹ ہوتا ہے، تو جو شخص اس کو چلا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. اچھا، اس کے ہاتھ میں آپ کبھی کوئی چھری یا کوئی شارپ چیز دیکھیں گے، گدھے کو ڈنڈے کی زبان سمجھ میں آتی ہے نا، اس کو آپ چھری دکھائیں گے تو کریں گے، وہ نہیں چلے گا. اسی طرح کچھ دشمنوں کو جوتوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے. ان کو جب تک جوتے نہیں پڑیں گے یہ تب تک ان کو ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. بھارت کی ایک اور فالس فلیگ کی جو سازش تھی، جو خواہش تھی، وہ پاکستان نے بے نقاب کر دی. پاکستان کی انٹیلیجنس نے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کر دیا. اب سنیں آپ ذرا، سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی ہے. بھارت کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ ہے. بھارت پاکستانی قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے کر ان قیدیوں کے ذریعے سرحدی علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام پھر پاکستان پر لگانا چاہتا ہے. اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر سرحدی کشیدگی شروع کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی فوج کو مشرقی سرحد پر انگیج کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا کہتے ہیں نا فالس فلیگ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور الحمدللہ ویری ٹائملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نقاب ہو گیا. اور انڈیا کی جانب سے مسلسل یہ کوششیں جاری ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ تو ہم صورتحال دیکھ ہی رہے تھے، اب یہ چاہ رہے ہیں جی کہ اس طرف بھی پاکستان کو انگیج کیا جائے. اور ویسے ہی آپ دیکھیں دنیا کے حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، لیکن بھارت کی جانب کے سے مضموم مقاصد کا سلسلہ جاری ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپریشن سندور پاز کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپریشن سندور 2.0 بھی کرنا ہے، وہ بھی ان کی خواہش ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس ایسے پوائنٹ پہ کہ دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، بڑے بڑے دفاعی بجٹس رسوا ہو رہے ہیں، ڈیفنس سسٹمز ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر بھارت بھی کوئی جارحیت کرنا چاہتا ہے، بھارت کی کوئی خواہش ہے، تو پھر وہ بات دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان جان لیتے ہیں کہ بھارت کی خواہش کے پھر کیا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بھارت کی اگر اس طرح کی غلط فہمی ہے یا کوئی خواہش ہے کہ آپریشن سندور 2.0 کر لیا جائے یا اس کو ریزیوم کر لیا جائے، تو اس کا جواب اس دفعہ بھارت کو کیا ملے گا؟ سر ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ میرے خیال میں بڑے واضح طور پہ ہم نے آپریشن مارکے حق کے اور یا بنیاد میں محسوس میں بہت لمیٹڈ ہم نے اپنے کمبٹ پوٹینشیلز کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو DISPR نے بعد میں کہا تھا کہ ہم نے اس دفعہ لمیٹڈ سٹرائکس کیے ہیں، لیکن اگر کوئی فیوچر میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جواب پاکستان ایسٹ سے سٹارٹ کرے گا ٹو دی ویسٹ. اس کا مطلب تھا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم نارتھ ایسٹ انڈیا سے فار ایگزامپل آسام سے وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا، وہاں سے ہم ویسٹ بنگال بھی آئیں گے، اس کے بعد ہم اتر پردیش میں آئیں گے، اتر پردیش سے دلی میں آئیں گے، ہریانہ میں آئیں گے، پنجاب کے سے ہوتے ہوئے اور راجستھان اور اس طریقے سے گجرات تک پہنچیں گے. سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی، ہم نے یہ کہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھیں کہ ہم نے ابھی جو ٹیکٹیکل قسم کے جو لمیٹڈ ہم نے اپنی کیپیبلٹی شو کی، ہم اپنے بڑے میزائل تو یوز ہی نہیں کیے. سو وی ہیو دی کیپیبلٹی کہ ہم کہاں کا اسٹرائک کر سکتے ہیں، انڈمان نکوبار آئی لینڈ تک جا سکتے ہیں. سو میرے خیال میں وہ 100 دفعہ سوچیں گے کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے سے پہلے، کیونکہ آلریڈی ان کی جتنی جو کچھ تھی وہ بھی ہم نے وی ہیو ریزڈ دیٹ ان کے پریسٹیج کو ٹو دی گراؤنڈ. اور دیٹس وائی دیکھیں جب یہ بھی فاسٹ فلیگ آپریشنس کا جب پلان کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جو ڈومیسٹک پریشر ہے اس کو ریلیز کیا جائے. اور آپ دیکھیں جس طریقے سے اب پریشر بلڈ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس ہیومیلیشن کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا امیج بنا ہے، ایک میڈیٹر، ایک فیسیلیٹیٹر، ایک پاور جو تعلقات ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے پاور سینٹر کے ساتھ. اور ٹرسٹ دیکھیں کہ ایسٹ میں ٹرسٹ ہے، ویسٹ میں ٹرسٹ ہے، ایران کا ٹرسٹ ہے، امریکہ کا ٹرسٹ ہے، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ ہے. تو انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے وہاں ہیو اینڈ کرائی ہے ڈے پرائر ٹو اٹیک، جب 27 فروری کو مودی صاحب تو اسرائیل میں تھے. سو ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، BJP RSS کی کریڈیبلٹی بھی گئی ہے. سو پاکستان کا بڑا واضح ہے. ابھی آپ خالی ایران کو دیکھ لیں، اتنا جس طریقے سے ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، تو پاکستان تو بہت پاورفل ہے اور ہم نے اس کی ایک جھلک دکھائی تھی. اچھا مسعود صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اب جیسے یہ کمیونیکیشن ڈیکوڈ ہوئی ہے بھارتی خفیہ ایجنسی کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جا کر ان قیدیوں کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں یہ آپشن کیوں چوز کیا جا رہا ہے؟ کیا
جو عالمی سطح پر پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے. کرنا کیا چاہ رہا ہے بھارت اس وقت؟ جی ہاں، دیکھیں جب بھی فاسٹ فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں بالکل اس میں آبجیکٹو سامنے ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اسپیسیفک اگر اب 1971 میں پہلا فاسٹ فلیگ ہوا تھا، گنگا طیارہ ہائی جیک ہوا تھا جو دلی میں سے فلائی کر رہا تھا، اس کو لاہور لے کے آئے تھے. 1971 میں تھا. تو اس کے بعد سے جب یہ حادثہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو پاکستان کی فلائٹس تھی اوور جو انڈیا کے اوپر سے جاتی تھی ان کو انہوں نے بین کر دیا تھا. اور پھر آپ کو پتا ہے 71 کے واقعات ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ 36 سنگھ پورہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں 36 سکھ مارے گئے تھے. اس دن مارے بالکل آپ بالکل صحیح، رائٹلی آپ نے بڑی ہسٹوریکل آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں. بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب. اچھا، بھارت کو اگر یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ پاکستان شاید اگر اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ انگیجڈ ہے یا ہمارا جو نیبر ایران ہے وہ ایک وار میں انگیجڈ ہے، تو بھارت کسی قسم کی کوئی خوش فہمی یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کے چکر میں پاکستانی فورسز، سیکورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے. بھائی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی خفیہ ایجنسی کی خفیہ کمیونیکیشن ڈیکوڈ ہو گئی، تو بس پھر اس کے بعد رہی کیا جاتا.